السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے اسماء و صفات کے آج کے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے آج ہم پڑھیں گے المالک، الملک، الملیک۔ المالک کا مطلب ہے مالک ہونا، کسی چیز کو اون کرنا، اونر ہونا۔ الملک کا مطلب ہے بادشاہ، the one who have authority۔ الملیک کا مطلب ہے خود مختار، the true king۔ تینوں ناموں میں فرق کیا ہے؟ المالک وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو اون کرتا ہے، الملک وہ ہوتا ہے جو اون کرنے کے ساتھ ساتھ اتھارٹی بھی رکھتا ہے، الملیک وہ ہوتا ہے جو آنر بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں اتھارٹی بھی رکھتا ہے، ٹوٹل اختیار کا مالک ہوتا ہے۔ المالک جو ہے سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، قل اللہم مالک الملک، کہو اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ الملک جو ہے سورۃ المؤمنون میں آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، جو بادشاہ ہے، حق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عرش عظیم کا مالک ہے۔ الملیک سورۃ القمر میں آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک متقین جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، سچائی کے مقام پر اقتدار والے بادشاہ کے پاس۔ اب ہم بادشاہی کے بارے میں دیکھیں کہ بادشاہ کون ہوتا ہے۔ ہماری نظر میں بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، جس کا حکم مانا جاتا ہے، جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، جس کو چاہے جس مرضی عہدے پر فائز کر دیں۔ اب خود مختاری کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ ان پیسوں کو اون کرتے ہیں، پھر آپ ان پیسوں کے اوپر اتھارٹی رکھتے ہیں، آپ ان کو جیسے چاہیں خرچ کریں، آپ چاہے اس کو اپنے اوپر خرچ کریں، کسی کے اوپر خرچ کریں، کسی کو ویسے دے دیں، کچھ خریدنا ہو تو خریدیں یا پھر جمع کر کے رکھ لیں، ٹوٹل اختیار جو ہے وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہی کا کیا مطلب ہوا؟ سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی اور جو کچھ ان کے اندر ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی آسمان اور زمین جتنے بھی ہیں یہ اور ان کے درمیان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کے اوپر، ان کے فعل کے اوپر، ان کی صفات کے اوپر پورا کنٹرول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آسمان اور زمین میں کون کون سی مخلوقات ہیں؟ اصل میں کیا ہے، مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ثابت ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ سب سے پہلے عالم علوی کو دیکھیں، اس کے بعد عالم سفلی کو۔ عالم علوی یعنی اوپر کی دنیا، اوپر کا جہان۔ اس میں دیکھیے نظام شمسی، سٹارز، سیٹیلائٹس، جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے، گیلیکسیز وغیرہ، ہر چیز کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس نے ان کو پیدا کیا، وہ ان کا آنر ہے، وہ جیسے چاہے ان کے اندر تصرف کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس نے ایک گریویٹیشنل فورس رکھ دی، اس کائنات کے اندر جو فورس رکھی، اگر یہ فورس ذرا سے بھی ڈسٹرب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس فورس کے اوپر کس کا اختیار ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ بالکل ایسے ہی جیسے انسان اس زمین سے جتنا دور جاتا ہے، اسپیس اسٹیشن میں ہم دیکھیں وہاں پر کیا ہوتا ہے، گریویٹیشنل فورس بالکل ہی کم ہوتی ہے اور انسان ہوا میں تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اختیار اصل میں اللہ تعالیٰ کا ہے، اس نے جیسا چاہا جہاں چاہا ویسا رکھ کر بنایا۔ پھر اسی طرح سے یہ پوری کائنات جو ہے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں دیکھیں زمین کی جو ہے 3 قسم کی موومنٹس ہیں۔ پہلی اس کی موومنٹ ہے اس کے اپنے ایکسس کے الانگ، دوسری موومنٹ ہے سورج کے الانگ، تیسری موومنٹ ہے زمین اور پوری کائنات کے جتنے بھی سٹار سیٹیلائٹس ہیں یہ سب کے سب ایک ویگا سٹار کی طرف موو کر رہے ہیں۔ تو ان کی موومنٹ کے اوپر کس کا اختیار ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ سورج کو دیکھیے، سورج تبھی نکلتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ بسا اوقات ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں سورج کی حرارت چاہیے،
روشنی چاہیے ہوتی ہے لیکن وہ نہیں نکلتا، کیونکہ اس کے اوپر اختیار اللہ کا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، بسا اوقات گرمیوں میں اتنی زیادہ تپش ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ حرارت ہوتی ہے، اس حرارت کے اوپر اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ بادلوں کو دیکھیے، بادل ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، ان کو جس نے بنایا ہے وہی ان کے اوپر پورا اختیار رکھتا ہے۔ بادل کبھی آ جاتے ہیں، کبھی تھوڑے آتے ہیں، کبھی زیادہ آ جاتے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بادل آ جائیں، یا کبھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہ آئیں، لیکن ہماری مرضی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر چیز خود بخود دلیل دیتی ہے کہ ان کا مالک ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر اسی طرح بارش کا ہونا، بارش کا اختیار بالکل بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان چاہتا ہے کبھی کہ بارش ہو لیکن وہ نہیں ہوتی، کبھی چاہتا ہے کہ بالکل ہی نہ ہو لیکن وہ ہو جاتی ہے اور رکنے کا نام نہیں لیتی۔ تو ٹوٹل کنٹرول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اسی طرح سے موسموں کا بدلنا، موسم کس طرح سے بدل جاتے ہیں، اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ موسم پرولونگ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سردیاں کبھی زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں، کبھی گرمیاں زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں۔ ان کے اوپر ٹوٹل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور موسموں کے مطابق جو زمین کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، مخلوقات کی زندگیوں کے اوپر جو تبدیلیاں آتی ہیں، وہ سارا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ پھر دن اور رات کو دیکھیے، سردیوں میں کیا ہوتا ہے، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ گرمیوں میں کیا ہوتا ہے، دن لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو لینتھ زندگی میں جو دن اور رات کی لینتھ ہے، یہ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح سے دن اور رات میں ہونے والی اس کائنات کے اندر تبدیلیوں کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ عالم علوی میں ہمیں پرندے نظر آتے ہیں، پرندوں کی زندگی اور موت، ان کی مختلف قسم کی اقسام کو پیدا کرنا، ان سب کے اوپر کس کا اختیار ہے؟ ان کی زندگیوں، ان کی سروائیول کے لیے جو کچھ ان کو چاہیے وہ سب کچھ کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر اسی طرح سے بہت سے پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے ان کو مائیگریٹ کرنا پڑتا ہے، اتنے دور دور کے سفر طے کرتے ہیں۔ تو ان کے اوپر اختیار یا ان کو تصرف کرنے کا، ان کو موومنٹ کا کس نے اختیار دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ پھر اسی طرح سے ان کے رنگ دیکھیے، ان کی شکل و صورت دیکھیے، ان کی آوازیں چیک کریں، ہر چیز بالکل مختلف ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ عالم سفلی کی مخلوقات پر غور کیجیے۔ سب سے پہلے جمادات کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قسم کے پہاڑ جو ہیں اس زمین کے اندر گاڑ دیے ہیں۔ کچھ جو ہیں برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، کچھ جو ہے وہ بیرن ہیں بالکل، کچھ ریت کے ٹیلے بنے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ سبزے سے بھرپور ہیں۔ تو ان کو بنانے والا، ان کو گاڑنے والا کس کا اختیار ہے اس کے اوپر؟ اللہ کا۔ انسان چاہتے ہیں بسا اوقات پہاڑوں میں راستے بنانا، تو وہ بہت ہی مشکل سے تگ و دو کر کے راستے بناتا ہے، لیکن جب لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اس کو روکنے کا، اس کے اوپر ٹوٹل اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ گلیشیئرز کو دیکھیے، اس زمین کے اندر گلیشیئر اللہ نے رکھے، وہ اپنی مرضی سے ان کو پگھلاتا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، سمندر کی سطح مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے گلیشیئرز کے میلٹ ہونے سے۔ انسان چاہ کر بھی ان کو نہیں روک سکتا، کیونکہ ان کے اوپر اختیار اللہ کا ہے۔ پانی کو دیکھیے، پانی کی کتنی مختلف اقسام ہمیں ملتی ہیں، بہت سے پانی کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں اور آپس میں مکس بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ کنٹرول اختیار جو ہے کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اسی طرح سے پانی کو جو ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کے لیے یا پھر اپنی زندگی کے باقی استعمالات کے لیے، تو یہ ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ بہت سی جگہوں کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ کھارا ہوتا ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، ہمارے جسم کو، ہمارے بالوں کو، لیکن بہت سے پانی ایسے ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے سوٹیبل ہوتے ہیں۔ تو ان میں تصرف کرنے والا، ان کے اوپر ٹوٹل اختیار اللہ کا ہے۔ مٹی کو دیکھیے، مختلف قسم کی مٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی، پھر مٹی کو حکم دیا، ایک دفعہ حکم دیا کہ اس نے اگانا ہے، اس کو صرف فیوریبل حالات و واقعات چاہیے، ماحول چاہیے ہوتا ہے، اور وہ اگاتی چلی جاتی ہے۔ تو مٹی کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اسی طرح سے ہواؤں کو دیکھیے، جتنے بھی جھکڑ چلتے ہیں، تیز ہوائیں، آندھیاں، طوفان، ان کے اوپر کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آندھی و طوفان سے کیا ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے مضبوط قسم کے درخت تک اکھڑ جاتے ہیں۔ ان پر اختیار کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ ہر چیز خود بخود اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ میرے اوپر اختیار اللہ کا ہے۔
نباتات کو دیکھیے تبھی اگتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ ایسی ایسی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نباتات اگا دیتا ہے جہاں ہم گمان بھی نہیں کرتے، جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں جاتی۔ ہم بعض اوقات بہت سے سبزہ جو ہے اگانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں اگتا، خواہ ہم ان کو جتنی مرضی ادویات دے دیں، ان کو فیوریبل ماحول دے دیں، لیکن کیا ہوتا ہے وہ نہیں اگتے، کیونکہ ان کے اوپر اختیار اللہ کا ہے۔ اسی طرح سے ہم جو کھاتے پیتے ہیں، ہم جب اگاتے ہیں، جیسے کہ ایک بیج، سیب کے بیج سے ہم اگاتے ہیں، پورا ایک درخت اگتا ہے۔ اب اس درخت پہ جتنے بھی سیب اگتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو اس بیج والے سیب کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن کیا ہوتا ہے کتنے ہی سیب جو ہیں ایسے ہوتے ہیں جن کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں، کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو ان پر اختیار کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ایک ہی درخت پر اگنے والے تمام پھلوں کے ذائقے بھی مختلف ہوتے ہیں، ان کے رنگ، ان کی شکل و صورت، ان کی شیپ، ہر چیز مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے سبزیاں، یہ بھی ایسے ہی ہیں، ان کے مختلف رنگ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ اس نے جیسا چاہا، جو چاہا بنایا، اور وہ جیسا چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ جانوروں کو دیکھیے، ان کی زندگی اور موت کے اوپر اللہ کا اختیار ہے، اسی کا کنٹرول ہے۔ اس نے جیسی چاہی مخلوقات کو پیدا کیا، پھر ان کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ انسان کے لیے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو مسخر کر دیا، انسان ان کے اوپر سواری کرتا ہے، پھر ان سے بہت سارے فائدے لیتا ہے، ان کی کھالوں تک کو استعمال کر لیتا ہے، ان سے اپنی خوراک، دودھ وغیرہ بہت سی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ مخلوقات ہیں بھی مختلف قسم کی، زمین کے جانور کچھ اور ہیں، زمین کے اندر کے جانور کچھ اور ہیں، صحرا کے جانور کچھ اور ہیں، سمندر کی سطح کی مخلوقات کچھ اور ہیں، سمندر کی گہرائی میں مختلف مخلوقات پائی جاتی ہیں، آسمان کے اندر مختلف ہیں۔ تو اتنی زیادہ ورائٹی سے اپنی مرضی سے پیدا کرنے والی ایک ہی ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہ ان کی زندگیوں پر اختیار رکھتی ہے، ان کے کھانے پینے، ان کے سروائیول پر اختیار رکھتی ہے۔ ہم تو کسی کو پال بھی نہیں سکتے، ایون اگر ایک چھوٹا سا جانور کا بچہ بھی ہم پال لیں تو کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور اتنی زیادہ مخلوقات مسلسل پیدا ہو رہی ہیں، بچ رہی ہیں، اپنے ہی جیسے جانوروں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کر رکھا۔ ان کے سروائیول کے لیے جو کچھ ضروری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ساری مخلوقات کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر ہم بات کرتے ہیں انسان کی۔ انسان اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے، جسے اللہ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ انسان کی زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیا ہم نے چاہا تھا جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں، اسی گھر میں ہم پیدا ہوتے؟ ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے جہاں چاہا، جیسا چاہا پیدا کیا۔ پھر اسی طرح سے موت بھی اس کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے گا، جیسا چاہے گا، جہاں چاہے گا موت دے گا۔ انسان کی صحت کا مالک کون ہے؟ انسان بہت زیادہ چاہتا ہے کہ وہ صحت یاب رہے، بیمار تو کوئی بھی نہیں ہونا چاہتا، لیکن یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اس کو بیمار کر دیتا ہے، اس کی جسم کے اندر تبدیلیاں کر دیتا ہے، انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح انسان کے جسم کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں بڑھاپے کی صورت میں، ان پر کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ انسان ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جوان رہے، جوش کے ساتھ رہے، لیکن کیا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ میڈیسنز کھاتے ہیں، بہت سے انجیکشنز لگواتے ہیں اپنے آپ کو تر و تازہ جوان رکھنے کے لیے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جسم کے اندر جو تبدیلیاں مسلسل ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کی صلاحیتوں میں کمزوری، ان سب کے اوپر تو کوئی اختیار نہیں وہ رکھتے۔ یہ سارا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے علم، اس کی ہر قسم کی صلاحیت کا اختیار کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کیا، ہم نے ڈگری حاصل کی، ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میں یہ کچھ کر سکتی ہوں، لیکن اصل میں وہ سب کچھ صلاحیتیں جو ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، ان سب کا مالک کون ہے؟ اگر ہم غور کریں اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے پاس دیکھیں، میرے پاس کپڑے ہیں، جوتے ہیں، جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، قلم ہے، کتابیں ہیں، علم ہے، ہنر ہے، یہ سب کا مالک اصل میں کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کو ہم اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو کیا لے کر جاتا ہے؟ ہمارے بہت سے پیارے اس دنیا سے جا چکے، جب وہ اس دنیا سے گئے کیا لے کر گئے؟ اپنے کپڑے تک تو ساتھ نہیں لے کر گئے، ان کا ٹیلنٹ، ان کی صلاحیتیں، ہر چیز اس دنیا میں ہی رہ گئی۔ تو اصل میں مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔
اور تو اور انسان کے دل اور دماغ کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ انسان کہتا ہے میرا دل کر رہا ہے ایسا کہنے کو، ایسا کرنے کو، یا میرا دماغ کہہ رہا ہے، میرے دماغ میں یہ بات آئی، تو یہ ساری باتیں اصل میں انسان کا کوئی اختیار نہیں رکھتی۔ یہ سب باتیں، یہ سب چیزیں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہاں تک کہ ہمارے ارادوں پر بھی ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، پھر ہم ہی اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اپنا ارادہ بھی بھول جاتے ہیں۔ دن میں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن بھولنے کی وجہ سے ہم وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں یاد آتا ہے یا پھر ہمیں یاد ہی نہیں آتا۔ تو یہ ساری چیزوں کے اوپر اختیار اصل میں کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وہ ٹوٹل کنٹرول رکھتا ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ یہاں تک کہ انسان کے وقت کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، انسان جتنا بھی چاہے کہ یہ رک جائے، ٹھہر جائے، لیکن وہ وقت گزر جاتا ہے۔ ہر قسم کے وقت کا مالک اللہ ہی ہے، چاہے اچھا وقت گزرے چاہے برا وقت گزرے۔ انسان کے اندر بہت سی اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہ تکبر۔ انسان کہتا ہے میری تعلیم، میرا ہنر، میرا عہدہ، کوئی بھی نعمت ہو تو اس کو اپنے ساتھ سے منسوخ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، تکبر کی برائی کے اندر آ جاتا ہے۔ جبکہ کیا ہے، یہ ساری چیزوں کا اصل مالک اللہ ہے، لیکن انسان کیونکہ اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس لیے وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حسد جیسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا، اس کو یہ دیا اللہ نے، مجھے کیوں نہیں دیا۔ اسی طرح سے بخل جیسی بیماری، انسان کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میری محنت ہے، میں دوسروں پر کیوں خرچ کروں۔ اصل میں وہ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے باہر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ہر چیز کا مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو بہت سی اخلاقی برائیوں کا جو ہے وہ مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان میں کوئی تبدیلی کر سکے۔ پھر انسان کی ہدایت اور گمراہی کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان بہت زیادہ چاہتا ہے اپنے پیاروں کو ہدایت کے راستے پر لانا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہے جتنی مرضی میٹھی میٹھی باتیں کر لے، جو مرضی ان کو آفر کرا دے، جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا کسی کو ہم ہدایت کی طرف نہیں لے کر آ سکتے۔ اسی طرح سے کسی کو ہم گمراہی کی طرف بھی نہیں لے کر آ سکتے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے اندر ہے، کچھ بھی اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہے، تو پھر آخرت پر کس کی ملکیت ہوگی؟ حدیث دیکھیے، علماء یہود میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ قیامت کے روز ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا، اسی طرح سے زمین کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر، پھر فرمائے گا کہ میں ہی ہوں بادشاہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دانت دکھائی دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہنسنا اس یہودی عالم کی تصدیق میں تھا کہ اس نے سچ کہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کی عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا چاہیے تھی، اور حال یہ ہے کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے روز، دن اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ وہ ان لوگوں کے شرک سے بالکل پاک ہے اور بلندتر ہے۔ آئیے بادشاہ کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکاریں؟ اللہ کو محبت کے ساتھ المالک الملک الملیک کہہ کر پکاریں۔ ان ناموں سے پکارنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر رضامندی ملے گی، راضی رہنے کی توفیق ملے گی۔ انسانوں میں جو بھی ہم پر مسلط ہیں، اپنی ملکیت ہم پر جتاتے ہیں، ان سے چھٹکارا ملے گا، اسی طرح سے ہدایت ملے گی۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ جتنا بھی ہم نے تدبر کیا ہے، اس سب میں اللہ کی ملکیت کو محسوس کرنا ہے، اپنی ذات پر، اپنی سوچ پر، اپنے دل پر اللہ کی ملکیت کو محسوس کرنا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہماری ملکیت میں ہے، یاد رکھنا ہے کہ اس کا محاسبہ ہوگا، ہم نے اس کا جواب دینا ہے، کیونکہ ہم سب کچھ اس دنیا میں چھوڑ جائیں گے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں جس عہدے کی یا انسانوں کی ملکیت دی گئی ہے وقتی طور پر، اس کا جواب دینا ہوگا، ایک دن اس کو یاد رکھنا ہے۔
ہدایت مانگنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور گمراہی سے بچنے کی توفیق مانگنی ہے، کیونکہ ان دونوں کا اختیار، ان دونوں کی ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے جو صرف اللہ کی ملکیت ہے۔ اسی طرح سے دوزخ سے بچنے کی پناہ مانگنی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے اپنے دل اور دماغ اور اپنے وقت پر اللہ کی ملکیت کو سمجھتے ہوئے۔ اور کیا کرنا ہے؟ دعائیں مانگنی ہیں۔ خوبصورت سی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی حمد و ثنا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو تو منع کر دے اسے کوئی دینے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، جس کو تو دے دے اسے کوئی منع کرنے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تیرے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ الحمدللہ، آج کے لیسن سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن میں ضرور شیئر کیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔